اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤ کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکے۔ بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں، مقرر میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو۔ اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو۔ کہا کسی طرح میری قوم جانتی جیسے میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا۔ وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جبھی وہ بجھ کر رہ گئے۔ اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا تو اس سے ٹھٹھا ہی کرتے رہتے۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک فرمائی کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور لائے جائیں گے، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں، اور ہم اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں تو کیا حق نہ مانیں گے؟ پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے رات، ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں جبھی وہ اندھیروں میں سے ہے، اور سورج چلتا ہے اور اپنی ایک ٹھہراؤ کے لیے۔ یہ حکم ہے زبردست اللہ والے کا۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی ڈالی۔ سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ دے، اور نہ رات دن میں سبقت لے جائے، اور ہر ایک گھیرے میں تیر رہا ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بڑی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے ویسے ہی کشتیاں بنا دیں جن پر سوار ہوتے ہیں، اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا اور نہ وہ بچائے جائیں مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برتنے دینا۔ اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور تمہارے پیچھے آنے والا ہے، اس امید پر کہ تم پر مہر ہو۔ اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کچھ نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے منہ ہی پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو چلا دیتا، تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں۔ اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیز کی کہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں گے، اور پھونکا جائے گا سور جبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے، کہیں گے ہائے خرابی، کسی نے ہمیں سوتے سے جگا دیا۔ یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا، وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگاڑ جبھی وہ سب کے سامنے ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا۔ بے شک جنت والے آج دل کے بہلاؤں میں چین کرتے ہیں، وہ اور ان کی بیبیاں سایوں میں ہیں، تختوں پر تکیہ لگائے، ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے ہے اس میں جو مانگیں، ان پر سلام ہوگا، مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا، تو کیا تمہیں عقل نہ تھی؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا،
آج اسی میں جاؤ بدلہ اپنے کفر کا، آج ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے، اور اگر چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر لپک کر رستہ کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوچتا، اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے، نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے، اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھیریں، تو کیا سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے اس کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن، کہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے، یہ ان کے مالک ہیں، اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع ہے اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا شکر نہ کریں گے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے کہ شاید ان کی مدد ہو، اور وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئیں گے، تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو، بے شک ہم جانتے ہیں وہ جو چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا جب بھی وہ صریح جھگڑالو ہے، اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا، بولا ایسا کون کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں؟ تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا، اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے، جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ میں آگ پیدا کی جبھی تم اس سے سلگاتے ہو۔ اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور جسے اور نہیں بنا سکتا، کیوں نہیں؟ اور وہی بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جانتا۔ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے، تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ اور اس کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھیں، پھر ان کی کہ جڑک کر چلائیں، پھر ان جماعتوں کی کہ قرآن پڑھیں، بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے، مالک آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور مالک مشرقوں کا، اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمانوں کو تاروں کے سے سنگار کا راستہ کیا، اور نگاہ رکھنے کو ہر شیطان سرکش تھے، عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور ان پر ہر طرف سے مار پھینک ہوتی ہے، انہیں بگانے کو اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب، مگر جو ایک آدھ بار اچک لے چلا تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگا، تو ان سے پوچھو کیا ان کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری اور مخلوق آسمانوں اور فرشتوں وغیرہ کی؟ بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا، بلکہ تم اچنبا آیا اور وہ ہنسی کرتے ہیں اور سمجھائے نہیں سمجھتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ تم فرماؤ ہاں یوں کہ ذلیل ہوں گے، تو وہ ایک ہی جڑک وہ ہے جبھی وہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے آئے خرابی۔ ان سے کہا جائے گا یہ انصاف کا دن ہے، یہ ہے وہ فیصلے کا دن جسے تم جٹلاتے تھے۔ ہانکو ظالموں اور ان کے جوڑوں کو اور جو کچھ وہ پوجتے تھے اللہ کے سوا، ان سب کو ہانکو راہ دوزخ کی طرف، اور انہیں ٹھہراؤ ان سے پوچھنا تمہیں کیا ہوا، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ وہ آج گردن ڈالے ہیں، اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا، آپس میں پوچھتے ہوئے بولے تم ہماری داہنی طرف سے بہکاتے آتے تھے۔ جواب دیں گے تم خود ہی ایمان نہ رکھتے تھے اور ہمارا تم پر کچھ قابو نہ تھا، بلکہ تم سرکش لوگ تھے، تو ثابت ہوگی ہم پر ہمارے رب کی بات، ہمیں ضرور چکھنا ہے۔ ہم نے تمہیں گمراہ کیا کہ ہم خود گمراہ تھے، تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، بے شک جب ان سے کام کہا جاتا ہے تھا اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں،
تو اونچی تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں ایک دیوانہ شاعر کے کہنے پر، بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسول کی تصدیق فرمائی، بے شک تمہیں ضرور دکھ کی مار چکھنی ہے تو تم بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے گا، مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے لیے وہ روزی ہے جو ہمارے علم میں ہے، میوے اور ان کی عزت ہوگی، چین کے باغوں میں تختوں پر ہوں گے آمنے سامنے، ان پر دورہ ہوگا نگاہ کے سامنے بہتی شراب کے جام، سفید رنگ پینے والوں کے لیے لذت، نہ اس میں خمار ہے نہ ان سے ان کا سر پھرے، اور ان کے پاس جو شوہروں کے سوا دوسری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے گی، بڑی آنکھوں والیاں گویا وہ انڈے میں پوشیدہ رکھے ہوئے، تو ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے، ان میں سے کہنے والا میرا ایک ہم نشین تھا، مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم اسے سچ مانتے ہو؟ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ کہا کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ پھر جھانکا تو اسے بیچ بڑکتی آنکھ میں دیکھا، آگ میں دیکھا۔ کہا خدا کی قسم قریب تھا کہ تم مجھے ہلاک کر دیتے اور میرا رب فضل نہ کرتا تو ضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا، تو کیا ہمیں مرنا نہیں مگر ہماری پہلی موت اور ہم پر عذاب نہ ہوگا، بے شک یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی بات کے لیے کامیوں کو کام کرنا چاہیے، تو یہ مہمانی بلی یا توہر کا پیڑ، بے شک ہم نے اسے ظالموں کی جانچ کیا، بے شک وہ ایک پیڑ ہے کہ جہنم کی جڑ میں نکلتا ہے، اس کا شگوفہ جیسے دیووں کے سر، پھر بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے، پھر اس سے پیٹ بھریں گے، پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے پانی کی ملاوٹ ہے، پھر ان کی بازگشت ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا گمراہ پائے تو وہ انہیں کے نشانے قدم پر دوڑے جاتے ہیں، اور بے شک ان سے پہلے بہت سے اگلے گمراہ ہوئے، اور بے شک ہم نے ان میں ڈر سنانے والے بھیجے، تو دیکھو ڈرائے گیوں کا کیسا انجام ہوا، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور بے شک ہمیں نوح نے پکارا تو ہم کیا ہی اچھے قبول فرمانے والے، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی، اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی، اور ہم نے پچھلوں میں سے اس کی تاریخ باقی رکھی، نوح پر سلام ہو جہاں والوں میں، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، اور بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان بندوں میں ہے۔ پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، اور بے شک اس کے گروہ ابراہیم ہے، جبکہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا غیر سے سلامت دل لے کر، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو؟ کیا بہتان سے اللہ کے سوا اور خدا چاہتے ہو؟ تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر؟ پھر اس نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا، پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں، تو وہ اس پر پیٹھ دے کر پھر گئے، پھر ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلا تو کہا کیا تم نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہوا؟ نہیں بولتے، اور لوگوں کی نظر بچا کر انہیں داہنے ہاتھ سے مارنے لگا، تو کافر اس کی طرف جلدی کرتے آئے، فرمایا کیا اپنے ہاتھ کے تراشوں کو پوجتے ہو اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو؟ بولے اس کے لیے ایک عمارت چنو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو، اور انہوں نے اس پر داؤ چلنا فریب کرنا چاہا، ہم نے انہیں نیچا دکھایا اور کہا اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دے گا، الہی مجھے لائق اولاد دے، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا،
پھر اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، سلام ہو ابراہیم پر، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، اور بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل اور ایمان بندوں میں ہے، اور ہم نے اسے خوشخبری دی، اسحاق کے غیب کی خبریں بتانے والا نبی ہمارے قرب خاص کے سزاوروں میں ہے، ہم نے برکت اتاری اس پر اور اسحاق پر، اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا اور کوئی اپنے جان پر صریح ظلم کرنے والا، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان فرمایا، اور انہوں نے ان کی قوم کو بڑی سختی سے نجات بخشی، اور ان کی ہم نے مدد فرمائی تو وہی غالب ہوئے، اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی اور ان کو سیدھی راہ دکھائی، اور پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ دونوں ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل اور ایمان بندوں میں ہے، اور بے شک الیاس پیغمبروں سے ہے، جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں، کیا بال کو پوجتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے اللہ کو، جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پکڑے آئیں گے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی ثنا باقی رکھی، سلام ہو الیاس پر، بے شک ہم نے ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں سے ہے، اور بے شک لوط پیغمبروں میں ہے، جبکہ ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی، مگر ایک بڑھیا کے رہ جانے والوں میں ہوئی، پھر دوسروں کو ہم نے ہلاک فرما دیا، اور بے شک تم ان پر گزرتے ہوئے صبح کو اور رات ہوئے، تو کیا تمہیں عقل نہیں، اور بے شک یونس پیغمبروں سے ہے، جبکہ بڑی کشتی کی طرف نکل گیا تو کرا ڈالا تو دکیلے ہوئوں میں ہوا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے، پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا، اور ہم نے اسے لاکھ آدمیوں کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لے آئے، تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا، اور ان سے پوچھو کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے، یا ہم نے ملائکہ کو عورتیں پیدا کیا، وہ اور حاضر تھے، سنتے ہو، بے شک وہ اپنے بہتان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں، کیا اس نے بیٹیاں پسند کی بیٹے چھوڑ کر، تمہیں کیا ہے، کیسا حکم لگاتے ہو، تو کیا دھیان نہیں کرتے، یا تمہارے لیے کوئی کھلی سند ہے، اپنی کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو، اس میں اور جنوں میں رشتہ ٹھہرایا، اور بے شک جنوں کو معلوم ہے کہ وہ ضرور حاضر لائے جائیں گے، باقی ہے اللہ کو ان باتوں سے کہ یہ بتاتے ہیں، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، تو تم اور جو کچھ تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، تم اس کے خلاف کسی کو بہکانے والے نہیں، مگر اسے جو بڑھتی آگ میں جانے والا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے، اور بے شک ہم پر پھیلائے حکم کے منتظر ہیں، اور بے شک ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور بے شک وہ کہتے تھے اگر ہمارے اگلوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ضرور ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، تو اس کے منکر ہوئے تو عنقریب جان لیں گے، اور بے شک ہمارا کلام گزر چکا ہے ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے، اور بے شک انہی کی مدد ہوگی، اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا، تو ایک وقت تم ان سے منہ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو کہ عنقریب وہ دیکھیں گے، تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، پھر جب اترے گا ان کے آنگن میں تو ڈرائے گیوں کی کیا ہی بری صبح ہوگی، اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو کہ وہ عنقریب دیکھیں گے، باقی ہے تمہارے رب کو، عزت والے رب کو ان کی باتوں سے، اور سلام ہے پیغمبروں پر، اور سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
صاد اس نامور قرآن کی قسم، بلکہ کافر تکبر اور خلاف میں ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں کھپائیں، تو اب وہ پکارے اور چوٹنے کا وقت نہ تھا، اور انہیں اس کا چنبا ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا، اور کافر بولے یہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا، کیا اس نے بہت خداؤں کا ایک خدا کر دیا؟ بے شک یہ عجیب بات ہے۔ اور ان میں ان کے سردار چلے کہ اس کے پاس سے چل دو اور اپنے خداؤں پر صابر رہو، بے شک اس میں اس کا کوئی مطلب ہے، یہ تو ہم نے سب سے پچھلے دین نصرانیت میں بھی نہ سنی، یہ تو نیری من گڑت ہے۔ کیا ان پر قرآن اتارا گیا ہم سب میں سے؟ بلکہ وہ شک میں ہیں میری کتاب سے، بلکہ ابھی میری مار نہیں چکھی ہے۔ کیا وہ تمہارے رب کی رحمت کے خزانچی ہیں؟ وہ عزت والا بہت عطا فرمانے والا ہے۔ کیا ان کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان؟ تو رسیاں لٹکا کر چڑھ نہ جائیں، یہ ایک ذلیل لشکر ہے، انہیں لشکروں میں سے جو وہیں بگا دیا جائے گا۔ ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں نوح کی قوم اور عاد اور جو مہا کرنے والا فرعون، اور سمود اور لوط کی قوم اور بن والے، یہ ہیں وہ گروہ، ان میں کوئی ایسا نہیں جس نے رسولوں کو نہ جھٹلایا ہو۔ تو میرا عذاب لازم ہوا، اور یہ راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیز کی جسے کوئی پھیر نہیں سکتا، اور بولے اے ہمارے رب ہمارا حصہ ہمیں جلد دے دے حساب کے دن سے پہلے، تم ان کی باتوں پر صبر کرو اور ہمارے داؤد نعمتوں والے کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے شام کو اور سورج چمکتے اور پرندے جمع کیے ہوئے، سب اس کے فرما بردار تھے، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور قول فیصل دیا۔ اور کیا تمہیں اس دعوے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار کود کر داؤد کی مسجد میں آئے؟ جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا، تو انہوں نے عرض کی ڈریے نہیں، ہم دو فریق ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو ہم میں سچا فیصلہ فرما دیجئے اور خلاف حق نہ کیجئے، اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی، اب یہ کہتا ہے وہ بھی مجھے حوالے کر دو، اور بات میں مجھ پر زور ڈالتا ہے۔ داؤد نے فرمایا بے شک یہ تجھ پر زیادتی کرتا ہے کہ تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کو مانگتا ہے، اور بے شک اکثر ساجے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اب داؤد سمجھا کہ ہم نے اس کی جانچ کی تھی، تو وہ اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑا اور رجوع لایا۔ سجدہ تلاوت ہے، یہاں سجدہ کرنا۔ تو ہم نے اسے یہ معاف فرما دیا، اور بے شک اس کے لیے ہماری برگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا، تم لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی، بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس پر کہ وہ حساب کے دن کو بھول بیٹھے ہیں۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار نہ بنائے۔ یہ کافروں کا گمان ہے، تو کافروں کی خرابی ہے آگ سے۔ کیا ہم نے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان جیسا کر دیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو شریر بے حکموں کے برابر فرما دیں؟ یہ ایک کتاب ہے ہم نے تمہاری طرف اتاری، برکت والی، تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقل مند نصیحت مانیں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا۔ جبکہ اس کی پیش کیے گئے تیسرے پہر کو روکیے تو 3 پاؤں پر کھڑے ہوئے، چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے اور چلائے تو ہوا ہو جائیں۔ سلیمان نے کہا مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی یاد کے لیے، پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے، پھر حکم دیا انہیں میرے پاس واپس لاؤ، تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اور بے شک ہم نے سلیمان کو جانچا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، پھر رجوع لایا، عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بڑی دین والا۔ تو ہم نے ہوا اور اس کے بعد
ہوا اس کے بس میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی، جہاں وہ چاہتا، اور دیو بس کر دیے ہر معمار اور غوطہ خور اور ہر دوسرے اور بیڑیوں میں جھگڑے ہوئے۔ یہ ہماری عطا ہے، اب تو چاہے احسان کر یا روک رکھ، تم پر کچھ حساب نہیں، بے شک اس کے لیے ہماری برگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ہمارے بندہ ایوب کو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور اعزاز لگا دی، ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔ ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیا اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کو، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ اور یاد کرو ہمارے بندے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور قدرت اور علم والوں کو، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے امتیاز بخشا کہ وہ اس گھر کی یاد ہے، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے پسندیدہ ہیں۔ اور یاد کرو اسماعیل اور الیسی اور ذوالکفل کو، اور سب اچھے ہیں، یہ نصیحت ہے۔ اور بے شک پرہیزگاروں کا ٹھکانہ بھلا، رسنے کے باغ ان کے لیے سب دروازے کھلے ہوئے، ان میں تکیے لگائے ہوئے، ان میں بہت سے میوے اور شراب مانگتے ہیں، اور ان کے پاس وہ بیویاں ہیں کہ اپنے شوہروں کے سوا اور کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتی ایک عمر کی۔ یہ ہیں وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے حساب کے دن، بے شک یہ ہمارا رزق ہے کہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ ان کو تو یہ ہے، اور بے شک سرکشوں کا ٹھکانہ برا، جہنم کے اس میں جائیں گے تو کیا ہی برا بچھونا ہے۔ ان کو یہ ہے تو اسے چکھیں، کھولتا پانی اور پیپ، اور اس شکل کے جوڑے ان سے کہا جائے گا یہ ایک اور فوج تمہارے ساتھ دھنسی پڑتی ہے جو تمہاری تھی، وہ کہیں گے ان کو کھلی جگہ نہ ملیو، آگ میں تو ان کا جانا ہی ہے، وہاں بھی تنگ جگہ میں رہیں۔ تابے بولے بلکہ تمہیں کھلی جگہ نہ ملی ہو، یہ مصیبت تم ہمارے آگے لائے تو کیا ہی برا ٹھکانہ۔ وہ بولے اے ہمارے رب، جو یہ مصیبت ہمارے آگے لایا اسے آگ میں دونا عذاب دے۔ اور بولے ہمیں کیا ہوا، ہم ان مردوں کو نہیں جانتے جنہیں برا سمجھتے تھے، کیا ہم نے انہیں ہنسی بنا لیا یا آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئیں، بے شک یہ ضرور حق ہے اور دوزیوں کا بام جھگڑا۔ تم فرماؤ میں ڈر سنانے والا ہی ہوں، اور معبود کوئی نہیں مگر ایک اللہ سب پر غالب، مالک آسمان اور زمین کا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، صاحب عزت اور بڑا بخشنے والا۔ تم فرماؤ بڑی خبر ہے، تم اس سے غفلت میں ہو، مجھے عالم والا کی کیا خبر تھی جب وہ جھگڑتے تھے، مجھے تو وہی ہوتی ہے کہ میں نہیں مگر روشن ڈر سنانے والا۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا، پھر جب اس میں اسے ٹھیک بنا لوں گا اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک نے کہ کوئی باقی نہ رہا مگر ابلیس نے، اس نے غرور کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں۔ فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جس میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا تو جنت سے نکل جا، تو راندہ لعنت کیا گیا، بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ بولا اے میرے رب، ایسا ہے تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تو مہلت والوں میں ہے، اس جانے ہوئے وقت کے دن تک۔ بولا تو تیری عزت کی قسم، ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہوئے۔ اور فرمایا تو سچ یہ ہے اور میں سچ ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور جہنم سے بھر دوں گا تجھ سے اور ان میں سے جتنے تیری پیروی کریں گے۔ سب سے تم فرماؤ میں اس قرآن پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا اور میں بناوٹ والوں میں نہیں، وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے، اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جانو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے، بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، تو اللہ کو پوجو نیرے اس کے بندے ہو کر، ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی کرو،
وہ جنہوں نے اس کے سوا اور والی بنا لیے کہتے ہیں ہم تو نہیں، صرف اتنی بات کے لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں، اللہ ان میں فیصلہ کر دے گا اس بات کا جس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ اپنے لیے بچہ بناتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، باقی ہے اسے وہی ہے ایک اللہ سب پر غالب۔ اس نے آسمان اور زمین حق بنائے، رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا، ہر ایک ٹھہرائی میعاد کے مطابق چلتا ہے، سنتا ہے، وہی صاحب عزت اور بخشنے والا ہے۔ اس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے اتارے، تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں بناتا ہے، ایک طرح کے بعد اور طرح، 3 اندھیریوں میں۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، پھر کہاں پھرتے جاتے ہو؟ اگر ناشکری کرو تو بے شک اللہ بے نیاز ہے تم سے، اور اپنے بندوں کی ناشکری اسے پسند نہیں، اور اگر شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف پھرنا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے ہو، بے شک دلوں کو بات جانتا ہے۔ اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنے رب کو پکارتا ہے اور اسے اسی طرف جھکا ہوا، پھر جب اللہ نے اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دی تو بھول جاتا ہے جس لیے پہلے پکارا تھا، اللہ کے لیے برابر والے ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ اس کی راہ سے بہکا دے۔ تم فرماؤ تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ برت لو، بے شک وہ دوزخیوں میں ہے۔ کیا وہ جسے فرمانبرداری میں رات کی گھڑیاں گزری، سجود میں اور قیام میں، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہے جاننے والا اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تم فرماؤ اے میرے بندو جو ایمان لائے اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی۔ تم فرماؤ مجھے حکم ہے اللہ کو پوجوں میرا اس کا بندہ ہو کر، اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے گردن رکھوں۔ تم فرماؤ بالفرض اگر مجھ سے نافرمانی ہو جائے تو مجھے بھی اپنے رب کے سے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تم فرماؤ میں اللہ ہی کو پوجتا ہوں میرا اس کا بندہ ہو کر، تو تم اس کے سوا جسے چاہو پوجو۔ تم فرماؤ پوری ہار انہیں جو اپنے جان اور اپنے گھر والے قیامت کے دن ہار بیٹھے، ہاں یہی کھلی ہار ہے، اور ان کے اوپر آگ کے پہاڑ ہیں اور ان کے نیچے پہاڑ۔ اس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو، اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو، اور وہ جو بتوں کی پوجا سے بچے اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو خوشی سناؤ میرے ان بندوں کو جو کان لگا کر بات سنیں، پھر اس کے بعد اس کے بہتر پر چلیں۔ یہ ہے جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی، اور یہ ہے جن کو عقل ہے۔ تو کیا وہ جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی نجات والوں کے برابر ہو جائے گا؟ تو کیا تمہیں ہدایت دے کر آگے کے متحد کو بچا لو گے؟ لیکن جو اپنے رب سے ڈرے اور ان کے لیے بالاخانے ہیں، ان پر بالاخانے بنے، ان کے نیچے نہریں بہیں۔ اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ کیا تو نے نہ دیکھا اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے زمین چشمے بنائے، پھر اس سے کھیتی نکالتا ہے کئی رنگت کی، پھر سوکھ جاتی ہے تو دیکھے کہ وہ پیلی پڑ گئی، پھر اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں دھیان کی بات ہے مگر عقل مندوں کو۔ تو کیا وہ جس کے سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو تنگ دل ہے؟ وہ خرابی ہے ان کی جن کے دل ید خدا کی طرف سے سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب، یہ اول سے آخر تک ایک سی ہے، دوہرے بیان والی، اس سے بال کھڑے ہو جائیں، اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل نرم ہو پڑتے ہیں یاد خدا کی طرف رغبت میں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، راہ دکھائے اسے جسے چاہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ تو کیا وہ قیامت کے دن برے عذاب کی ڈال نہ پائے گا اپنے چہرے کے سوا، نجات والے کی طرح ہو جائے گا، اور ظالموں سے فرمایا جائے گا اپنا کمایا چکھو۔ ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو انہیں عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر نہ تھی، اور اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا۔ کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔ بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی کہاوت بیان فرمائی
کہ کسی طرح انہیں دھیان ہو۔ عربی زبان کا قرآن جس میں اصل کجی نہیں کہ کہیں وہ ڈریں۔ اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے، ایک غلام میں کئی بدخو کا شریک اور ایک میرے ایک مولا کا، کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے؟ اب خوبیاں اللہ کو، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، اور پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔